تصور کریں کہ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، کوئی خوراک نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی مدد نہیں، 3 سال تک بھوک سے روتے بچے، پتوں پر زندہ رہنے والے خاندان، اور یہ سب کچھ صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے خلاف وحشیانہ بائیکاٹ کی کہانی ہے، اور اس معجزے کا جس نے اسے ختم کر دیا۔ چلیں آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں ایک ایسے دور کا جہاں صبر، ایمان اور ثابت قدمی کا ایک ایسا کٹھن امتحان لیا گیا جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ یہ محض ماضی کا ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی زبردست آزمائش ہے جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابتدائی مسلمانوں نے لگاتار 3 سال تک فاقہ کشی اور اس قدر خوفناک محاصرے کا سامنا آخر کیسے کیا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ناقابل تصور تکالیف اور بلند ترین قربانیوں کی ایک ایسی داستان شروع ہوتی ہے جس میں زندگی اور موت کے درمیان صرف بھوک اور تنہائی کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس دور کے حالات کو سمجھنا بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف تو مسلمانوں کی طاقت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، خاص طور پر جب نبوت کے 7واں سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو قریش کے خیموں میں تو جیسے خلبلی مچ گئی، ان میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا، اور اسی بکھلاہٹ میں آ کر محرم کے مہینے میں قریش کی کونسل نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا۔ ان کا مقصد بس ایک ہی تھا، کسی بھی طرح ایک انتہائی سخت اور ظالمانہ منصوبہ بنا کر مسلمانوں کی اس ابھرتی ہوئی طاقت کو کچل دیا جائے۔ تو اس مشاورتی کونسل کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک انتہائی بے رحم معاہدہ۔ اس میں بنو ہاشم پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ہر صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے حوالے کر دیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کے ساتھ ہر قسم کی شادی بیاہ، لین دین اور سماجی تعلقات پر مکمل پابندی ہوگی۔ حد تو یہ ہے کہ اس ظالمانہ معاہدے کو باقاعدہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس زبردست دباؤ کے بعد ابو طالب اپنے قبیلے کے ساتھ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، جبکہ بنو ہاشم میں سے صرف ایک شخص یعنی ابو لہب نے اپنے خاندان کو چھوڑ کر کفار قریش کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ دردناک محاصرہ کوئی 1-2 دن کا نہیں تھا، بلکہ پورے 3 کٹھن سالوں پر محیط تھا۔ پہلے سال تو محصورین کو زبردستی ایک گھاٹی میں دھکیل کر قید کر دیا گیا۔ دوسرے سال تنہائی اور شدید بھوک نے ان پر مکمل طور پر ڈیرے ڈال لیے، اور پھر تیسرے سال جا کر اس ظالمانہ معاہدے کا ایک معجزاتی انجام ہوا۔ یہ 3 سالہ عرصہ سچ پوچھئے تو انسانی برداشت اور استقامت کے ایک انتہائی مشکل امتحان پر محیط تھا۔ اب یہ شعبے ابھی طالب تھا کیا؟ یہ مکہ کے قریب ایک انتہائی تنگ اور دشوار گزار پہاڑی درہ تھا، جہاں بنو ہاشم اور مسلمانوں کو مکمل طور پر قید کر کے رکھا گیا۔ اس گھاٹی میں داخل ہونے اور نکلنے کا صرف ایک ہی تنگ راستہ تھا، اور اس پر بھی قریش کی کڑی نگرانی رہتی تھی۔ اس سخت ناکہ بندی نے اس محاصرے کو مزید گھٹن زدہ اور خوفناک بنا دیا تھا۔ اس محاصرے کی سختیاں اس قدر دل خراش تھیں کہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خوراک کا ذخیرہ بہت جلد ختم ہو گیا، اور اس شدید قلت نے محصورین کو درختوں کے سوکھے پتے اور جانوروں کی ابلی ہوئی کھال کھانے پر مجبور کر دیا۔ ذرا سوچئے، اس اندھیری اور سنسان گھاٹی میں فاقہ زدہ والدین کے سامنے بھوک سے تڑپتے معصوم بچوں کے رونے کی آوازیں گونجتی ہوں گی۔ یہ تعریف کا ایک انتہائی تکلیف دہ اور دردناک باب ہے۔ اس پورے محاصرے میں ایک خاص چکر نظر آتا ہے۔ سال بھر کی مکمل تنہائی اور فاقہ کشی کے درمیان صرف حج کے دنوں میں ایک عارضی راحت ملا کرتی تھی۔ عرب کی روایات کے مطابق ان دنوں میں محصورین کو باہر جا کر کچھ خوراک خریدنے کا موقع مل جاتا تھا، اور بالکل اسی دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے آئے ہوئے زائرین میں اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ قریش کے رہنما مسلسل آپ کے پیچھے لگے رہتے، آپ کو دیوانہ اور جادوگر کہہ کر لوگوں کو دور رکھنے کی پوری کوشش کرتے، مگر حق کی تبلیغ کا یہ سلسلہ کبھی رکنے نہیں پایا۔ اب اس واقعے کا ایک اور حیرت انگیز پہلو دیکھیں۔ بنو ہاشم کے وہ لوگ جو اس وقت تک مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے، انہوں نے بھی خاندانی اور قبائلی وفاداری کی بنا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور دفاع کیا۔ ان غیر مسلم رشتہ داروں نے بھی اس شدید محاصرے اور فاقہ کشی کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ خاندانی حمیت اور اپنے پیاروں کے دفاع کی یہ واقعی ایک بے مثال داستان ہے۔ اور اس قدر ظالمانہ نگرانی کے باوجود تاریخ میں بہادری کے کچھ شاندار خفیہ واقعات بھی ملتے ہیں۔
مثال کے طور پر حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے انتہائی خفیہ طریقے سے کھانا اسمگل کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس میں جان کا بہت بڑا خطرہ تھا۔ ایک دفعہ تو ابو جہل نے انہیں پکڑ بھی لیا، کھانا چھین لیا اور نگرانی مزید سخت کر دی، لیکن اپنوں کی مدد کرنے کا یہ جذبہ اور ہمت کبھی کم نہیں ہوئی۔ اور پھر یہیں سے حالات ایک نیا اور فیصلہ کن موڑ لیتے ہیں۔ محصورین کے معصوم بچوں کا بھوک سے بلکنا بالآخر قریش کے بعض سرداروں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس محاصرے کے ظلم نے الٹا اثر دکھایا اور لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا کر دی۔ سب سے پہلے زبیر بن امیہ نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، کیونکہ ابو طالب ان کے ماموں لگتے تھے۔ پھر اس کے بعد مطعم بن عدی اور دیگر رہنما بھی اس مخالفت میں شامل ہو گئے، اور یوں اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کرنے کا ایک باقاعدہ منصوبہ بننا شروع ہوا۔ یہ داستان اپنے عروج پر تب پہنچتی ہے جب ایک عظیم معجزہ رونما ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو خبر دی کہ اللہ کی طرف سے انہیں وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ کعبہ میں لٹکے ہوئے اس ظالمانہ معاہدے کو دیمک چاٹ چکی ہے اور اب اس میں سوائے اللہ کے نام کے کچھ باقی نہیں بچا۔ جب قریش نے خانہ کعبہ جا کر اسے چیک کیا تو دستاویزی ثبوت بالکل ویسا ہی پایا جیسا بتایا گیا تھا، اور وہ سب یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ اس عظیم معجزے اور قریش کے سرداروں کی بڑھتی ہوئی مخالفت کے نتیجے میں بالآخر یہ بائیکاٹ منسوخ کر دیا گیا۔ 3 سال کی ناقابل برداشت مشکلات، بے پناہ قربانیوں اور مصائب کے بعد مسلمان اور بنو ہاشم کے لوگ ایک فاتحانہ مگر انتہائی جذباتی انداز میں شعب ابی طالب کی اس تنگ گھاٹی سے نکل کر مکہ میں اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ آئے۔ تو اس تمام واقعے سے ہم کیا اہم سبق سیکھ سکتے ہیں؟ بنو ہاشم کی وفاداری آج کے دور میں ہمیں خاندان اور برادری کے مضبوط رشتوں کی اہمیت بتاتی ہے۔ انتہائی دباؤ اور فاقہ کشی کے باوجود ان کی جو ثابت قدمی تھی وہ ہمیں اپنی زندگیوں میں گہری جذباتی لچک اور اخلاقی قوت پیدا کرنے کا درس دیتی ہے، اور دیمک کا وہ معجزہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی پختہ ایمان اور استقامت بالآخر خدائی مدد اور کامیابی کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ کیا آج کی اس تیز رفتار اور مشکل دنیا میں ہم بھی اسی صبر اور اخلاقی قوت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ اس تفصیلی جائزے کو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے اپنے علم میں مزید اضافے کے لیے چینل دارالحکمہ کی مزید پیشکش دیکھنا جاری رکھیں۔